نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، سیدنا حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو 7ویں نصیحت فرمایا کہ اے میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصْوَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پہنچنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنا، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک کہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن و حدیث میں صبر کے بہت زیادہ فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآنی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو صبر یہ اس کا مفہوم کوئی چھوٹا مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع اس کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو صبر کرو، صبر کو اختیار کرو، مقابلے کے وقت بھی ثابت قدم رہو اور ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی تم لوگ جمے رہو۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ رب العزت تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر کے جنگ کی، اور نتیجہ جنگ کا یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کے اوپر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اپنے آپ کو ان لوگوں نے مضبوط رکھا، اور ان لوگوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی وہ لوگ کمزور پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مصیبت کے اوپر کمزور نہ پڑنے کی وجہ سے اور ہمت نہ ہارنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو دیکھیں، اگر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو اس کے اوپر ہم اگر صبر کریں گے تو صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سارے کا سارا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا تو انہی کے لیے بہترین اجر، بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کے بدلے اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا استقبال دعاؤں کے ذریعے سے اور سلام کے ذریعے سے ان لوگوں کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، اور وہ جگہ رہنے کی بڑی ہی احسن ترین وہ جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسند احمد کے اندر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے
3 بچے نابالغی کے عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں سے اس بندے کا استقبال فرمائیں گے کہ وہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ صبر کے عوض، صبر کے بدلے میں جنت کے 8 دروازوں سے اس آدمی کا اللہ تبارک و تعالی استقبال فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہوئے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 2 پر بھی اسی طرح کا اجر ملنے والا ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بیٹا ہو تو آپ نے فرمایا کہ 1 کے اوپر بھی اسی طرح کا اجر اور ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے اندر روح ڈالی جانے سے پہلے بھی اگر وہ بچہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو یہی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کے اوپر یہ اجر، ثواب اور بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کی روایت موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے سے اس کی محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اگر اٹھا لیتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں، اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے گا کہ میں صبر کروں گا اور مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اس صبر کے عوض اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، اگر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ کر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتنی خوشخبریاں، کتنی نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں۔ اگر معیت الہی چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھیں، اور نصرت الہی چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ محبت الہی چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں۔ اگر تنگی سے نکل کر آسانیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ اگر خوشخبریاں چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ اگر غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ اگر خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھامے رکھیں۔ اگر جنت کے محلات چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ اگر بے حساب اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ صبر یہ ایسی سواری ہے کہ جو اپنے شاہ سوار کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے نگاہوں سے گرنے دیتی ہے، نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے۔ یہ صبر کے چند کے فضائل میں نے آپ کے سامنے اور اس کے فوائد آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔